السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلے سب سے پہلے فرشتہ کون ہے، شیطان کون ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا، اور آج جو ہے میں آپ کو قابیل و حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دونوں اولاد ہیں، ان کا قصہ سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا قتل کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، کب سے شروع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قابیل و حابیل یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل قابیل کا چھوٹا بھائی تھا۔ قابیل جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، اور حابیل ماں باپ کا فرما بردار نیک آدمی تھا۔ قابیل کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام اقلیمہ تھا۔ قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں تیار نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ میرے جو نیک بیٹا چھوٹا ہے حابیل اس کے ساتھ کریں، اور جو ہے ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ نافرمان تھا قابیل جو ہے بڑا بھائی۔ تو انہوں نے کہا، قابیل نے اپنے حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان سے دونوں سے کہا میں اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے منع کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام منع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے ہمارے نیک بیٹے سے شادی ہو۔ اس کو آ گیا غصہ قابیل کو۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا میں تیرا قتل کر دوں گا۔ تو کہا حضرت حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے جب کہا کہ بھائی شادی کی بات آئی تو ماں باپ نے منع کر دیا، تو اللہ نے کہا سے تم دونوں جو ہے اپنا قربانی لاؤ، قربانی پیش کرو، اور جو ہے تم اس کو جو ہے پہاڑ پہ رکھ دو۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ قربانی کو جو ہے پہاڑ پہ رکھ دیتے، اور ایک آگ آتی آسمان کی طرف سے اور وہ اسے اپنے ساتھ میں نگل کر لے جاتی۔ تو جس کا نگل کے لے کے چلے گیا وہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اس کی جو ہے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو دونوں سے کہا گیا، قابیل سے بھی اور حابیل سے بھی، تم دونوں اپنی جو ہے قربانی پیش کرو، پہاڑ پہ رکھ دو، جس کا قبول ہو گیا اسی سے شادی ہوگی اقلیمہ کی۔ دونوں بھائی تیار ہو گئے، دونوں بھائی گئے اور اس پہاڑ پر اپنی قربانی رکھ دی۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مصیبت میں دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آسان راستہ ان کے لیے ضرور مہیا کرا دیتا ہے یا کر دیتا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی محبت کرتا تھا حابیل سے، اور حابیل بھی اللہ کا عاشق تھا، حابیل بھی اللہ سے دوستی لگائے ہوا تھا۔ تو ادھر سے آتا ہے آگ اور اسے جلا کر کے اسے جو اپنے اندر لے کے چلے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کو آ گیا غصہ، قابیل نے کہا میں تیرے کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا سے اگر تم میرے کو قتل کر دو گے یا تم میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ تم میرے بڑے بھائی ہو، اور تم نے اگر میرے کو قتل بھی کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی قربانی کو، جو اپنے نیک بندوں کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، ایک دن قابیل نے اپنے بھائی چھوٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ آپ جب یہ قتل کر دیتے ہیں اور قتل کر کے آپ سوچتے ہیں بھائی اس کی لاش کو کہاں چھپائیں، اور یہ اسلام میں بدترین قتل قابیل نے اپنے بھائی چھوٹے حابیل کا کیا تھا۔ اسلام کا بدترین جو دین تھا وہ قتل کا جو معاملہ چلا ہے یہ اسی سے چلا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
تو اب قابل سوچنے لگا میں اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں، بہت پریشان ہو گیا۔ تو اتنے میں کوا جو ہے مرا ہوا پڑا تھا، اور ایک کوا آیا اور زمین کھودنا شروع کیا، اور زمین کھودنے کے بعد اس کوے کو اس کے اندر ڈال دیا، اور اس باقی کووں نے جو ہے سارے مٹیاں اس پہ سے ڈال دی۔ تو قابل کو بھی سمجھ میں آیا ہم بھی ایسا کریں، انہوں نے بھی مٹی کھونا اور اس کے اندر جو ہے حابل کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی رکھ دیا، اور وہ خود نکل گیا، دور پہاڑیوں میں چلا گیا اور جو ہے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب پتہ چلا، ان کو بہت رنج ہوا، ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ میرے بھائیوں، تو دیکھیے ہمیں یہاں سبق حاصل کرنا ہے۔ سب سے بدترین دن وہ تھا جب قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، تو قابل کو قیامت تک لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے اور ان کے نام جو ہے برے الفاظ کے ساتھ لیں گے۔ سے قابل گندا آدمی تھا، اس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو اس پہ لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے قیامت تک۔ اور جو یہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کا محبوب تھا، اللہ خود بھی اس سے محبت کرتا تھا اور حابل بھی اللہ سے محبت کرتا تھا، تو لوگ اس کے نام اچھائی کے ساتھ لیں گے قیامت تک۔ تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے کہ ہم بھی جو ہے صبر کا دامن کو تھامیں، صبر کریں۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بہت بڑا ثواب دیتا ہے، اجر عظیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ پرہیزگار بنے، متقی بنے، تو آپ بھی اگر کسی مشکلات میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مصائب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کریں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانی میں، مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح اور پرہیزگار اور تقوی والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔